اس وقت ہم موجود ہیں پشاور کے علاقہ خزانہ مقصود آباد میں، جہاں پہ چند دن قبل ایک 7 سالہ بچے کو اغوا کیا گیا تھا۔ وہ بچہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ان سے جانتے ہیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ حسب اللہ۔ حسب اللہ۔ حسب اللہ کو اس چھوٹے سے جگہ پہ دیکھیں، یہ اگر میرا کیمرہ مین رضوان شیخ دکھا سکے، یہاں پہ اس کو بند کیا تھا۔ تقریباً 3 رات اور 3 دن اس نے یہاں پہ گزارے تھے، اور اس کو جب یہاں پہ رکھا گیا تھا تو لازم بات ہے کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے اور انتہائی سردی ہے، کس طرح انہوں نے گزارے ہوں گے یہ راتیں، یہ دن۔ اور یہ اس وقت جہاں پہ یہ جگہ ہے، یہ ملزم کا گھر ہے، اور اس ملزم کے گھر کے اوپر چھت پہ، اور یہ چھوٹا سا جگہ ہے جہاں پہ اس کو باندھا گیا تھا۔ اس وقت اس کے چچا کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان سے جانیں گے، مزید تفصیلات ان سے لیں گے۔ آپ بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہ خالد ہے۔ یہ بتائیں، یہ کیسے واقعہ رونما ہوا تھا؟ کیسے اس کو لے کر گئے تھے؟ کیا مانگ رہے تھے؟ یہ واقعہ جو پھر کے دن جو ہے گم ہو گئی ہے، ہم نے تلاش شروع کیا، لیکن رات تقریباً 9-10 بجے ہم کو میسنجر پر میسیج موصول ہوئی کہ تیرا بچہ جو ہے ہمارے ساتھ محفوظ ہے اور 30 لاکھ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو تمہارا بچہ جو ہے میں صدق کو تمہیں جو بھائی ہے آپ کا اس کو حوالہ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ اس نے کہا 30 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، یعنی وہ پیسے یعنی اغوا بر تاوان کے لیے اس بچے کو اٹھایا تھا۔ ہاں جی، اسے تو آپ لوگوں نے پھر کیا کیا؟ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے؟ ہم نے کوشش کیا، رات جو ہم نے تانا جاؤں گا وہ جو ہم نے FIR درج کی، تو پھر صبح جو ہے پولیس والا آیا اور وہ تلاش شروع کی، پروفائل بھی تیار کی اس نے، اور ہم بھی اس کے ساتھ ڈیل کریں گے تھوڑا سا کہ اس کو کوئی پیسے کم کرے، اور اس طرح کتنے پیسے دینے تک آپ راضی ہو چکے تھے بس، لیکن دیے نہیں ہیں؟ ہم نے کوئی مشورہ تو نہیں کیا، لیکن بس اس کے ساتھ کیا کہ تھوڑا سا رحم کرو، تھوڑا سا رحم کرو، بس اس نے کہا کہ بس آپ جو ہے بتائیے۔ یہ ملزم جو ہے یہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے؟ یہ کرائے کا گھر ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ ہاں جی، یہ کرائے کے گھر ہے۔ اور آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ یہ جی راستے کیا آگے، یعنی اس ملزم کے گھر کے بالکل سامنے آپ کا گھر ہے، اور یہ ملزم جو ہے یہ یہاں پہ پیش امام بھی تھا مسجد کا؟ جی جی۔ تو ان کو تنخواہ نہیں دے رہے تھے کہ وہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں، اس کا تنہا وہ کتنی تنخواہ دے رہے تھے؟ تقریباً 20-25 ہزار۔ 20-25 ہزار روپے ان کو دیتے تھے، اور اس کے علاوہ چائے پانی اور اس کی عزت سب کچھ محفوظ، اور لیکن اس کے باوجود ایک امام میں مسجد ہے، انہوں نے اس بچے کو اغوا کیا، اغوا برائے تاوان، اور 30 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا میسنجر کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ پولیس میں رپورٹ کی اور اس کے بعد خود بھی تلاش شروع کی، اور ہم نے ان سے یہ بھی سنا ہے وہ تب سے لے کر یہی امام جو پیش امام تھا، یہ باقاعدہ نماز کے بعد دعا بھی کرتے تھے اور اس بچے کی بازیابی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہاں پہ اس چھوٹے سے یعنی 5x5 فٹ کا کہہ سکتے ہیں، یا 4x5 فٹ کا ایک چھوٹا سا جگہ ہے، اس میں بند کیا تھا، اور اس کو یہاں پہ شاید آپ کو کچھ کھانا وانا دیا تھا، کچھ کھانے کے لیے خوراک؟ ہم نے ان کے بڑوں سے پوچھا، بعد میں ان کو کہا گیا ہے اگر یہ پلیٹ آپ کو دکھا سکے، یہ اس کو خوراک کے طور پر یہ کیر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ 3 راتیں اور 3 دن انہوں نے اس بچے نے گزارے۔ بہرحال یہ بچہ بازیاب ہو چکا ہے۔ کیسے بازیاب ہوا ہے؟ پولیس نے بھی رپورٹ درج کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ خود بھی اسے اغواکار نے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بس بہو دو کیا، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، بچہ میرے پاس ہے اور میں حوالے کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب اس بارے میں پولیس نے کیا تفتیش کی ہے، کیونکہ وہ اس وقت حوالات میں ہے ملزم کے پاس، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں وہاں پہ، پولیس سے بھی بات کریں گے، وہ مزید اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ جی، اس وقت ہم تانا خزانہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں ہمارے ساتھ SHO خزانہ طارق اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس کیس کے بارے میں، یہ کتنے سال کا بچہ تھا اور یہ کس طرح انہوں نے ان کے والدین نے پولیس تک اپروچ کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو رسول داوڑ صاحب، آپ آئے یہاں پر، اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ان کو آپ جو پبلک ہے ان تک پہنچائے۔ یہ تقریباً 6.5-7 سال کا بچہ تھا،
اور ان کو اپنے جو محلے کا امام تھا، پیش امام تھا، انہوں نے کڈنیپ کیا تھا پیسوں کے لیے. تقریباً یہ انسیڈنٹ کچھ یوں تھا کہ 5 تاریخ کو تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے ہمیں جو کمپلیننٹ ہے، جو بچے کا والد صاحب ہے عطا اللہ، وہ آئے اور ہمیں کمپلینٹ کیے کہ میرا بچہ ہے. تقریباً 12 بجے میں نے ان کو 50 روپیہ دیے تھے اور اس کے بعد سے وہ گھر نہیں آئے. تو وہ خود ڈھونڈ رہے تھے، کئی ادھر ادھر گئے ہوں گے، لیکن 10 ساڑھے 10 بجے پھر وہ آئے یہاں پر اور ہمیں رپورٹ کی. ہم نے فل فور اس میں FIR لانچ کی اور ہم معلومات کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں جو کمپلیننٹ ہے ان کے جو میسنجر ہے اس کو ایک فیک ID سے میسیج آتا ہے کہ آپ ہمیں 30 لاکھ روپے دے دیں اور آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے اور سدا پاڑا چنار میں ہمارے پاس ہے اور محفوظ ہے اور ہم آپ کو حوالہ کر دیں گے. حالانکہ بچہ سدا پاڑا چنار میں نہیں تھا. نہیں، بالکل بچہ سدا پاڑا چنار میں نہیں تھا. یہ جو پیش امام ہے یہ ان کا ہمسایہ بھی ہے اور انہوں نے اپنے ہی گھر میں دوسری منزل میں واش روم میں ان کو 2 دن تک بند کیا ہوا تھا. جی، تو ہم اس پر ٹیکنیکل بیسس پر ان پر کام کر رہے تھے. وہاں پر جا کے ہماری جو CCPO صاحب نے، SSP آپریشن صاحب نے اس وقوعے کا نوٹس لیا، سختی سے نوٹس لیا اور ہمیں ڈائریکشن دی کہ فل فور اس بچے کو بازیاب کرے. تو ہم نے الحمدللہ دن رات ایک کر کے اس میں کوشش کی. وہاں پر جو اسٹریٹ تھا علاقے کا کی ہم نے پروفائلنگ شروع کی اور الحمدللہ آخر میں ہمیں اللہ تعالی نے کامیابی دی. آپ خود بھی وہاں اس اسٹریٹ میں گئے ہیں، وہاں وہ جائے وقوع پہ جہاں پہ اس بچے کو آپ گئے تھے اس وقت؟ جی بالکل. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم گئے وہاں پر ہم نے گاڑیاں وغیرہ کھڑی کیے تو ہمارے DSP صاحب انعام صاحب اور میں اور ہماری دوسرے جو ٹیم تھی، مغرب کی نماز ہم نے اسی پیش امام کے پیچھے پڑھی ہے اور نہ ان کو پتہ تھا، کمپلیننٹس کو پتہ تھا اور نہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ سارا کیا درائے ان کا ہے. تو کوئی دعا تو نہیں کرائی انہوں نے کہ اللہ بچے کو بازیاب کرے؟ اصل میں جب ہم نے ان کو پکڑا ہے تو بعد میں انہوں نے انویسٹیگیشن میں، انٹروگیشن میں ہمیں بتایا کہ جب میں نے اتنی ساری پولیس دیکھی ہے تو مجھے ڈر سا لگا ہے کہ کہیں آپ پکڑے نہ جائیں. تو پھر انہوں نے مختلف سے گیم بنائے. پہلے انہوں نے بتایا کمپلیننٹ کو کہ میں آپ کا بچہ مردان میں، آپ مردان آ جائے. پھر الحمدللہ یہاں پر ہمارے علاقے میں لڑما قبرستان ہے، وہاں پر ہم نے ان کو بلایا کمپلیننٹ کے تھرو کہ آپ آ جائے، ہم آپ کو پیسے دیتے. 30 لاکھ کی ڈیمانڈ تھی چونکہ ان کی. تو جیسے ہی وہ آئے پیسوں کے لیے تو ہم نے ان کو در لیا اور پکڑ لیا. یعنی پولیس نے اسی فیملی کو کہا تھا کہ آپ اس کو انگیج رکھے تاکہ ہم اس کی کمیونیکیشن وغیرہ کو ٹریس کر سکیں، کچھ اس طرح تھا؟ جی بالکل. میں خود اور DSP صاحب انعام صاحب ہم ان کے ساتھ تھے اور وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے اسی فیک ID کے جو جمیلہ پروین صدہ کے نام سے انہوں نے بنائی تھی. خاتون کے نام سے تھی ID بھی؟ بالکل. ID بھی انہوں نے خاتون کے نام سے بنائی تھی اور تقریباً 3-4 مہینے سے انہوں نے پلاننگ کی تھی اس کے لیے. اور ان کے جتنے بھی بھائی تھے کمپلیننٹ کے ان کو بھی انہوں نے اپنے پاس ایڈ کیا ہوا تھا اور سب کو وہ میسیجز وغیرہ کر رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں 30 لاکھ روپیہ نہیں دیتے تو پھر اس بچے کو ہم کچے کے ڈاکو کے حوالے کریں گے. یہ ملزم کے اپنے بچے نہیں ہے، اس کی وائف گھر میں کچھ کوئی اور تایا نہیں تھا؟ کتنا گھر تھا اس کا؟ یہ بیسیکلی 4 صدہ تنگی کے یہاں پر ان کی وائف جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی، لیکن جب انہوں نے پلاننگ کی تو انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے سسر کے گھر چھوڑائی ہے اور وہ وہاں پر یہاں پر اکیلا تھا. وہ شامل نہیں تھی بیوی اس کی؟ نہیں، بیوی اور کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں تھی. فردر ہم انویسٹیگیشن کر رہے انشاءاللہ اور بھی اگر کوئی ملزمان اس میں شامل جرم ہوئے تو ان کو بھی ہم اریسٹ کریں گے. یقیناً اپنے ابتدائی تفتیش کے دوران انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں وہ پشمان ہے اس عمل پہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پیسے لینے ضرور اس کا یہ اپنا عمل تھا اور وہ کر رہا تھا؟ اصل میں داور صاحب میں ایک بات یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک پیش امام تھا لیکن یہ ان کا انفرادی فعل تھا.
ہم سارے پیش امام صاحبان جو ہے ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، ہر کسی کا انفرادی فعل ہوتا ہے۔ اصل میں انہوں نے پہلے سے کوئی کاروبار یہ کیے تھے اور اس میں یہ قرض دار ہوا تھا، تو اس کے پیچھے وہ قرض دار لوگ وغیرہ آتے تھے، اور جب یہ آتے تھے تو ان کا جو کمپلیننٹ ہے انہوں نے 5 لاکھ روپے ان کو دیے تھے تاکہ یہ وہ جو قرض دار ان کے پیچھے آتے ہیں ان کو دے دے اور یہ ان کو تنگ نہ کرے۔ تو جب وہ آتے تھے تو انہوں نے 5 لاکھ روپے ان کو دیے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس سے ہم یہ جو اور پیسے آسانی سے ہم لے لیں گے۔ انہوں نے اپنی داڑھی بھی منڈوائی تھی اس سے ڈر سے تاکہ یہ پکڑا نہ جائے۔ اور مسجد سے بھاگ بھی گیا تھا یا کس طرح اس کی داڑھی؟ بالکل، داڑھی تو انہوں نے پہلے سے منڈوائی تھی، لیکن بعد میں جب ہماری پولیس کی ٹیم وہاں پر گئی ہے، پروفائلنگ وغیرہ کر رہی تھی، تو پھر وہ وہاں سے بھاگے اور الحمدللہ ہم نے ان کو اس وقت سے شک بھی شروع ہو گیا؟ بالکل، اس وقت سے بھی ہمیں شک پڑ گیا تھا، اور جب ہم نے ان کو پیسے دینے کے لیے بلایا اور وہ آئے، بائک پر آئے تھے، اس کے پاس پسٹل وغیرہ بھی تھا اور بچہ بھی تھا، تو ہم نے الحمدللہ ان سے پسٹل بھی ریکور کیا ہے، بچہ بھی ریکور کر لیا ہے صحیح سلامت، اور بندے کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا۔ یقیناً اس وقت وہ کسٹڈی میں ہے، کتنے دنوں کی کسٹڈی وہ لے کر آئے ہیں عدالت سے؟ 5 دن کی کسٹڈی ہے، اور ابھی اس میں ہم فردر انویسٹیگیشن وغیرہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ پشاور کا ایک ایسا کیس ہے جس میں ایک ایسا بندہ ملوث ہے جس کی یعنی کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی پیش امام اپنے ہی محلے کا، اور اپنے ایک بچے کو جو ان کے گھر اکثر جایا کرتا تھا، تو گھر سے پیسے اٹھا کر جو ہی غائب ہوتا ہے، اس کے خاندان والے اس کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، نہیں ملتا، پھر وہ پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں، پولیس پھر ٹیکنیکل طریقے سے اس کے میسنجر پہ کام شروع کرتے ہیں، باقی ان کی پوری پروفائلنگ کر رہے علاقے کی، اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ملزم کو شک پڑتا ہے کہ شاید یہ اس تک پہنچ نہ سکے، تو اس ڈر سے، اس خوف سے وہ پیش امام پھر گرفتار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ پابند سلاسل ہے۔ جی بالکل، کراچی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل نے یہ کارروائی کی ہے، اور گھر میں چوری کی بڑی واردات ہوئی تھی جس میں 60 تولہ سونا اور 6 لاکھ روپے کے قریب نقدی جو ہے وہ چوری کی گئی تھی۔ اس تمام تر کیس کو کس طریقے سے پولیس نے حل کیا ہے، متاثرہ فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور متاثرہ فیملی کا یہ موقف ہے کہ وہ عمرے پر گئی ہوئی تھی، جب واپسی گھر پہنچے تو انہیں تمام تر صورتحال کا اندازہ ہوا کہ گھر میں چوری کی واردات ہوئی۔ کیمرہ مین سے کہوں گا مناظر یہ دکھا سکیں کہ یہ چوری شدہ سامان ہے جو ملزم سے برآمد کیا ہے، 60 تولہ سونا اور تقریباً 6 لاکھ کے قریب نقدی تھی جو برآمد کی ہے۔ ملزم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملزم کے جو والد ہیں وہ اس گھر میں پہلے ملازمت کیا کرتے تھے، پلمبر کا کام کرتے تھے، اور ان کا بیٹا انہی کے ساتھ اس گھر میں آتا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ واردات کی۔ خاتون جو اہل خانہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کب آپ لوگ عمرے پہ گئی تھیں اور کب واپسی آئیں، کب اس تمام تر صورتحال کا آپ لوگوں کو علم ہوا؟ 19 تاریخ کو ہم لوگ کراچی سے جدہ کے ٹریول پہ گئے تھے، اور ہم لوگ 8 تاریخ کو واپس آئے ہیں، تو پھر ہمیں یہ صورتحال کا پتہ چلا۔ ہم آئے تو تقریباً ہماری الماری ٹوٹی ہوئی تھی، تو جب ہم تھوڑی دیر سو کے اٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس طرح لاکس ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوا کہ سامان جو ہے لے گیا ہے چور۔ پھر جب ہم نے گھر کی چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ ہمارے پورے گھر کی تلاشی ہوئی ہوئی ہے، ہر دراز، ہر الماری انہوں نے کھنگولی ہوئی ہے۔ کس طریقے سے جو سی سی ٹی وی پولیس کو جو سی سی ٹی وی آپ لوگوں نے فراہم کی، مقدمہ کب درج ہوا، پولیس کی تفتیش کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم نے سی سی ٹی ویز اپنے گھر کی چیکس کی، 20 ڈیز کی ویڈیوز دیکھنے میں ٹائم تو لگتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں اس کا پتہ چلا، پھر ہم نے ایف آئی آر پولیس کو سنڈے والے دن کروائی ہے۔ سنڈے کو کروائی تو ماشاءاللہ پولیس نے منڈے کی رات ہی کارروائی کر سارا سامان برآمد کروا دیا ہمارا۔ جی بالکل، یہ متاثرہ فیملی ہے، آپ نے گفتگو سنی۔ مقدمہ 11 تاریخ کو درج ہوا اور 12 تاریخ کو ہی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا۔ یہ تمام تر وہ مناظر ہیں جو ان ملزمان کے قبضے سے جو ہے یہ برآمد کیے گئے ہیں۔ تمام تر جو تولہ سونا، 60 تولہ سونا اور 6 لاکھ روپے کے قریب نقدی تھی۔ پولیس حکام کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کس طریقے سے ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی اور ملزم نے یہ تمام تر سامان
کس طریقے سے چرایا. SSP انویسٹیگیشن سینٹر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مزید جانتے ہیں. جی بالکل, SSP انویسٹیگیشن سینٹر انم تجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس تمام تر واقعے کو حل کیا گیا, کس طریقے سے ملزم کی نشاندہی ہوئی اور اس سے کتنی مالیت کا یہ سونا اور نقدی جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. میم یہ بتائیے گا کس طریقے سے نشاندہی, کیونکہ چند گھنٹوں میں یہ اس کیس کو حل کیا گیا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انویسٹیگیشن سینٹرل نے پہلے بھی بہت اچھا کام کیا اور یہ کارروائی بہت ہی اچھی کی ہے, بڑی اچھی پیش رفت ہے. تھانہ نارتھ احمد آباد کی حدود کے اندر یہ FIR ہوتی ہے 12/1/2026 کو. کل کی تاریخ میں FIR ہوتی ہے, تو جیسی ہی FIR ہوتی ہے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے, وہ ان کے مدعی کے گھر پہ جاتی ہے. مدعی کا بیان یہ تھا کہ یہ لوگ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور جب یہ واپس آئے ہیں تو ان کے گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور جو الماری کا لاک اپ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. جب ہم نے پھر ان کی CCTV فوٹیج نکلوائی تھرو ٹیکنیکل اسسٹنس, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی غیر موجودگی میں 2 دفعہ ان کا جو پلمبر ہے پرانا, اس کا آنا جانا رہا ہے یہاں پر. ان کو وہ مشکوک جانتے ہوئے ہم نے اس کو گرفتار کیا, اور جب ہم نے اس کو گرفتار کیا تو اس نے پھر انکشاف کیا کہ اس نے پہلے 60 تولہ سونا وہاں سے چرایا ہوتا ہے, پھر دوسری دفعہ وہ دوبارہ ان کے گھر پہ آ کے جو نقدی کیش ہوتا ہے تقریباً 6 لاکھ روپے اس نے وہ بھی چرایا ہوتا ہے. لیکن یہ سارا سونا اس کے پاس موجود نہیں ہوتا, یہ اس کے دوست کے گھر پہ موجود ہوتا ہے سارا, جو اس نے اس کو بہانے سے اس نے رکھوایا ہوتا ہے. پھر ہم اس کے گھر پہ, اس کے دوست کے گھر پہ رات میں ریڈ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے سارا کا سارا سونا بھی ریکور کرتے ہیں. اور اس نے کچھ نقدی پیسوں سے جو ہے وہ 125 کی بائک لی ہوتی ہے, وہ بائک بھی ریکور کرواتے ہیں. جو نقدی کیش ہوتا ہے سارا کا سارا وہ بھی ریکور کرواتے ہیں, اور وہیں موقع کے اوپر سارے ملزمان گرفتار بھی کرتے ہیں. اچھا میم یہ بتائیے گا کتنے ملزمان ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں؟ پلمبر, ان کا بیٹا اور اس کا دوست, یہ 3 افراد گرفتار ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بتائے گا کہ ماضی میں, کیونکہ یہ کام کرتا تھا اسی بنگلے میں, تو ماضی میں بھی اس نے کوئی ایسی کبھی واردات کی, کچھ چوری کیا, کچھ اس نے اس بات کا اعتراف کیا؟ یہ پلمبر جو تھا, اس کا جو والد تھا وہ تو 2013 سے ان کے پاس کام کر رہا تھا اس ٹائم سے, لیکن اب اس کی والد کی تو ڈیتھ ہو گئی. اسلم نام تھا اس کے والد کا. اس کا جو بیٹا تھا فیصل, پھر اس کے بعد سے یہ آنا شروع ہو گیا تھا ان کے گھر میں, اور اس سے پہلے ان کی کوئی واردات نہیں تھی. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ واردات کی ہے, وہ بھی ان کی غیر موجودگی میں. جب یہ نہیں تھے تو ان کو لگا کہ اب آسان ہے, تو اس نے پھر واردات کی ہے, تو پھر ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے اور ان کی ریکوری بھی کروائی. جی بالکل, آپ نے گفتگو سنی متاثرہ خاندان کی بھی اور پولیس حکام کی بھی, جس میں متاثرہ خاندان کا بھی یہ موقف ہے کہ پولیس نے چند گھنٹوں کے اندر جیسے ہی مقدمہ درج ہوا تو پولیس نے کارروائی کی اور ان کا تمام تر جو سونا یا مالیت جسے چوری کیا گیا تھا اسے برآمد کر کے ان کے حوالے کیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر CCTV فوٹیج کا سہارا لیتے ہوئے ملزم تک پہنچے. 2 مرتبہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر پر آیا تھا, کام کیا کرتا تھا پلمبر کا ان کے گھر پر, اور CCTV میں اسے مشکوک جان کے جب حراست میں لیا تو اس نے تمام تر باتوں کا اعتراف کیا. اس کے پاس سے سونا بھی برآمد کر لیا. فیصل نامی جو ملزم ہے اور اس کا دوست, یہ 2 ملوث سے ان دونوں کو گرفتار کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو نقدی 6 لاکھ روپے چوری کی گئی تھی ان میں سے ایک موٹر سائیکل بھی خریدی گئی تھی, وہ بھی پولیس نے برآمد کر لی ہے اور اس کیس کو مکمل طور پر حل کر لیا ہے.